من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اے مخاطب کاش تو دیکھتا جب ان کافروں کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تکذیب نہ کریں اور مومنوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر اب وہ حقائق منکشف ہو گئے ہیں جن کو وہ پہلے چھپاتے تھے۔ اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا دیے گئے تو پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اس دنیا میں ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ اللہ فرمائے گا، پس اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ منافقین کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ وہ دوزخ کے پاس کھڑے ہو کر دوزخ کا مشاہدہ کریں گے۔ وقوف کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے قیام بھی ہے اور جاننا بھی ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا کہ وہ دوزخ کے پاس کھڑے ہو کر دوزخ کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک معنی یہ ہے پل صراط سے گزرتے ہوئے وہ نیچے دوزخ کو دیکھیں گے اوپر کھڑے ہو کر۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا ہو وہ اس حال میں دوزخ میں کھڑے ہوئے ہوں کہ ہر طرف دوزخ کی آگ کے جو شعلے ہیں ان کی وہ لپیٹ میں ہوں۔ اب وہ سوال کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مخاطب، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، کاش تو انہیں دیکھتا جب ان کافروں کو کہ وہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت دہشت خوف ان کے سامنے ہوگا۔ اس وقت وہ کہیں گے ہمیں اگر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں گے، ہم کسی برائی کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان پر جب وہ حقائق منکشف ہو گئے کہ تمہیں کہا تھا نا میرے نبی نے کہ آخرت تمہارے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، تو تم مانتے نہیں تھے۔ اب دوزخ کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جسے تم چھپایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے واپس بھیج دیں، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ فرمایا جائے گا کہ یہ اپنی حالت کو بدلنے والے نہیں ہیں، دوبارہ جب بھیجیں گے ان کی عادت اتنی بن چکی ہے کہ دوبارہ جا کر یہ وہی گناہ والے کام شروع کر دیں گے۔ فرمایا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے، تو کہا تمہاری یہ تمنا اب پوری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت یا تمنا کا صراحتاً رد فرما دیا، تمہاری یہ خواہش ہرگز پوری نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کیونکہ کفر اور عناد ان کی طبیعت میں رچ بس چکا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت کو دیکھ کر ایک بار پھر وہ آخرت کا انکار کر دیں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، حساب و کتاب اور جزا اور سزا کی پھر تکذیب کر دیں گے، پھر وہ جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وہ جب دوبارہ انہیں بھیجا جائے گا وہ اقرار کریں گے
اور آخرت کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے چونکہ آخرت سے ہمیں دوبارہ یہاں پر اس لیے بھیجا ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، آخرت کا وہ انکار کر دیں گے. یہ لوگ مادہ پرست ہیں. قرآن نے انہیں کہا مادہ پرست ہیں، اور یہ ملحد ہے. ملحد وہ ہوتا ہے جو غیب کا انکار کر دیتا ہے. ملحدین کے اکثر سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. ان کا سوال یہ اکثر ہوتا ہے، مشہور ترین سوال ہے کہ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس خالق کو بھی پیدا کرنے والا کوئی ہوگا. علماء سے یہ جواب مانگتے ہیں. اس کا واضح جواب سنن نبی داؤد شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کبھی ایسا سوال کسی شخص کے ذہن میں آ جائے وہ فوراً اللہ سے استغفار کرے اور اپنے ایمان کو مزید پختہ کرے. ایسا خیال بھی ذہن میں آنا محال ہے. مطلب کہتے نہیں یہ تو سوال ہے جنرل نالج کے لیے، خالق کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ایسا سوال جب ذہن میں آ جائے سمجھ لیں کہ ایمان کہیں نہ کہیں ڈگمگا چکا ہے، سمجھ لیں کہ ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہو چکا ہے. فرمایا یہ مادہ پرست ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ غیب کا انکار کرتے ہیں. ان کے نفس امارہ نے انہیں گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے. اب یہ برے کاموں پر انہیں رہنے کی عادت ہو چکی ہے. جھوٹ بولنا، غیبت، چغل، اس پر یہ پکے ہو چکے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ انہیں اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. حتیٰ کہ یہ شیطانی راستہ ایسے ہے کہ انسان جب اس راستے پر چلتا ہے شیطان اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے. 4 5 6 لوگ جو ہے وہ ہنس دیتے ہیں، واہ واہ کر دیتے ہیں ایک بیٹھک، تو اس میں وہ سوچتا ہے میں پورے کے پورے حقائق پر میں گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اللہ رسول کے نزدیک وہ گناہ پر مبنی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. فرمایا یہ مادہ پرست لوگ ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس آیت کا یہ جو آخری آیت ہے، اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھ لے. دوبارہ یہ کہا گیا کاش تو وہ منظر دیکھ لیتا جب انہیں رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے؟ کیا یہ میرے حق ہونے کی علامت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب؟ اللہ فرمائے گا ہے نا حق. تو پھر ایسا ہے اب تم اسی زندگی میں، اسی دنیا میں، یہ جو آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے، اسی میں جلو اور عذاب کا مزہ چکھو. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. فرمایا کہ ان کو کھڑا کرو اور ان سے سوالات کیے جائیں. اب ان سے سوالات ہوں گے جو احادیث میں متعدد مقامات پر ذکر ہیں. جوانی کہاں پر گزار کے آئے ہو، بڑھاپا کن کاموں میں گزارا ہے، مال کہاں سے لایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کس انداز سے کمایا تھا، حرام اور حلال کی سوالات ہوں. حیرت ان لوگوں پر ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں مریں گے تو دیکھا جائے. میں کہتا ہوں اتنی بہادری ہے ان لوگوں، اتنی جرت ہے ان لوگوں میں کہ جب انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں پریشان کھڑی ہوں گی اللہ کی بارگاہ، جب لمن الملک اليوم کی صدائیں بلند ہوں گی، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہ نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے. اور 2025 کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا جائے گا جب اس بارگاہ میں. اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. اصل میں مسائل تب درپیش آتے ہیں آپ کا محاسبہ میں کرنے لگ جاؤں اور میرا محاسبہ آپ کرنے لگ جائیں، یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، مجھے چاہیے کہ میں اپنا محاسبہ کروں. اتنی جرت اور بہادری اللہ ہمیں نہ دے کہ ہم یہ جملہ کہہ سکیں کہ مالک دیکھا جائے. مالک ہمارے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم تیری بارگاہ میں نظریں ملا سکیں، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں جہاں پر انبیاء علیہ السلام بھی سر جھکائے کھڑے ہوں گے. ہمیں صرف تلاش ہے تو اللہ کے فضل کی تلاش ہے، ہمیں صرف تلاش ہے تو اللہ کی رحمت کی تلاش ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، قرآن پاک کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.